حسین حسین ایام حسین حسین ایام حسین ایام حسین ایام حسین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواك وقالوا ربنا عجل لنا كتنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يأكلون واذكر عبدنا داود ذا العيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي بالإشراق والطير محشورا كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل عتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وأذني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نجعتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. صدق اللہ العلی العظیم. اے تشنہ لب حسین قتیل جفا، اے بے کس و مظلوم اسیر بلا، برچھی کی انی سینہ اکبر سے نکالی، پیری میں جواں لاش بھی ہاتھوں پہ اٹھا لی، پھر ناد علی پڑھ کے کلیجے کو سنبھالا، اے بے کس و مظلوم، اے بے کس و مظلوم، اے بے کس و مظلوم. سر شہیدوں کے لیے ہاتھوں پہ تھے اہل ستم، سر شہیدوں کے لیے ہاتھوں پہ تھے اہل ستم، ایک تماشائی بنے تھے جا بجاں اہل حرم. کربلا کا لٹا ہوا قافلہ کوفہ اور شام کے بازاروں میں پہنچا. تماشائیوں کا مجمع تھا. ایک ضعیفہ علی اکبر کا سر دیکھ کر کہنے لگی، آپ حضرات سماعت فرمائیے، ایک ضعیفہ دیکھ کر کہنے لگی اکبر کا سر، ماں تو اس کی مر گئی ہوگی یہ منظر دیکھ کر. ایک ضعیفہ دیکھ کر کہنے لگی اکبر کا سر، سامنے ماں کے کبھی ذبح کوئی بیٹا نہ ہو، یا خدا یہ دیکھنے کو اس کی ماں زندہ نہ ہو، ورنہ ایک ماں سہ نہیں پائے گی یہ داغ پسر. ایک ضعیفہ دیکھ کر کہنے لگی اکبر کا سر،
ماں تو اس کی مر گئی ہوں گی یہ منظر دیکھ کر، ایک ضعیفہ دیکھ کر کہنے لگی اکبر کا سر، عمر تو شادی رچانے کی ابھی آئی ہی تھی، کیوں اجل نے چھین لی اس نوجوان کی ہر خوشی، ہائے کتنا بے رحم تھا جس نے کاٹا اس کا سر، ایک ضعیفہ دیکھ کر کہنے لگی اکبر کا سر، ماں تو اس کی مر گئی ہوں گی یہ منظر دیکھ کر، ایک ضعیفہ دیکھ کر کہنے لگی اکبر کا سر، ایسا لگتا ہے بہت ہی خوبصورت تھا جوان، خانۂ حق کی تجلی ہے جو چہرے سے عیاں، ماں بلائے لیتی ہوں گی اس کی ہر شام و سحر، ایک ضعیفہ دیکھ کر کہنے لگی اکبر کا سر، ماں تو اس کی مر گئی ہوگی یہ منظر دیکھ کر، ایک ضعیفہ دیکھ کر کہنے لگی اکبر کا سر، دیکھ کر پیشان لگتا ہے نبی زادہ ہے یہ، روب چہرے کا بتاتا ہے کہ شہزادہ ہے یہ، صبر دے اس ماں کو یا رب جس کا ہے لگتے جگر، ایک ضعیفہ دیکھ کر کہنے لگی اکبر کا سر، ماں تو اس کی مر گئی ہوں گی یہ منظر دیکھ کر، ایک ضعیفہ دیکھ کر کہنے لگی اکبر کا سر، کتنے ارمانوں سے ماں نے پالا ہوگا اپنا لال، ایک پل میں ہو گئے پامال سب 18 سال، ہاتھ ملتی رہ گئی ہوں گی وہ ماں یہ دیکھ کر، ایک ضعیفہ دیکھ کر کہنے لگی اکبر کا سر، ماں تو اس کی مر گئی ہوں گی یہ منظر دیکھ کر، ایک ضعیفہ دیکھ کر کہنے لگی اکبر کا سر، جناب ام لیلہ نے اس ضعیفہ کو کیا جواب دے رہی سماعت فرمائیے، جب یہ لیلہ نے سنا دل تھام کے آئی قریب، اے ضعیفہ دیکھ اس کی ماں ہے زندہ بد نصیب، کربلا کے دشت میں رنج و الم گزرے عجیب،
مانگ سونی گود خالی ہو گئی ہوں میں غریب، سامنے میری نگاہوں کے کٹا بیٹے کا سر، میں تڑپتی رہ گئی کرب و بلا کی خاک پر، سامنے میری نگاہوں کے کٹا بیٹے کا سر، برچھیا کھا کر پڑا تھا جب میرا یہ نور عین، ایڑیا اپنی رگڑتا تھا میرا جب دل کا چین، سر پٹکتی تھی سرانے موت بھی یہ دیکھ کر، سامنے میری نگاہوں کے کٹا بیٹے کا سر، میں تڑپتی رہ گئی کرب و بلا کی خاک پر، ہم شبیہ ہے مصطفیٰ تھا ہو بہو بچہ میرا، کلمہ گویوں نے اسے مقتل میں ذبح کر دیا، ہائے کتنا بے رحم تھے کربلا میں اہل شر، سامنے میری نگاہوں کے کٹا بیٹے کا سر، سامنے میری نگاہوں کے کٹا بیٹے کا سر، میں تڑپتی رہ گئی کرب و بلا کی خاک پر، سینہ اکبر میں تھا نیز کفل ایسا لگا، ہے غضب شہ نے نکالا تو کلیجہ آ گیا، باپ کی آنکھوں کے آگے مر گیا اس کا پسر، سامنے میری نگاہوں کے کٹا بیٹے کا سر، سامنے میری نگاہوں کے کٹا بیٹے کا سر، میں تڑپتی رہ گئی کرب و بلا کی خاک پر، ظلم ہم پر کربلا میں اس قدر ڈھائے گئے، لاش پر بچے کی میرے گھوڑے دوڑائے گئے، لاش ٹکڑوں میں پڑی ہے ہائے جلتی ریت پر، سامنے میری نگاہوں کے کٹا بیٹے کا سر، سامنے میری نگاہوں کے کٹا بیٹے کا سر، میں تڑپتی رہ گئی کرب و بلا کی خاک پر، بی بی جس نے دین پر کنبہ نچھاور کر دیا، بی بی جس نے دین پر کنبہ نچھاور کر دیا، میں نے اس شبیر پر بیٹا نچھاور کر دیا، اور بھی بیٹے اگر ہوتے تو دیتی دین پر،
سامنے میری نگاہوں کے کٹا بیٹے کا سر، سامنے میری نگاہوں کے کٹا بیٹے کا سر، میں تڑپتی رہ گئی کرب و بلا کی خاک پر۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین نستعین اهدنا الصراط المستقیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلى في سلطانه وعظم في أركانه وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، مولى ومولى الثقلين، جد الحسن والحسين، مولانا أبي القاسم محمد، صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ سید الشہداء میں حاضر ہونے کا شرف بخشا۔ گفتگو حسینی طرز زندگی کے ذیل میں آپ کی خدمت میں بیان ہو رہی ہے۔ ہم فقط زبان سے حسینی طرز زندگی کا نعرہ نہیں لگانا چاہتے، بلکہ حسینی طرز زندگی کو اپنانا چاہتے ہیں، اپنے کردار کو حسینی طرز زندگی میں ڈھالنا چاہتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم اپنے کردار کو حسینی طرز زندگی میں ڈھالنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان باتوں کی جانب دھیان دینا ہوگا اور توجہ دینی ہوگی کہ جن چیزوں سے مل کر
ایک حسینی طرز زندگی وجود میں آتی ہے۔ اب تک آپ کی خدمت میں حسینی طرز زندگی کے 2 عنصر اور 2 ارکان پیش کیے جا چکے ہیں، ایک اخلاص ہے اور ایک معرفت امام علیہ السلام ہے۔ میرے دوستو عزیزو، سب سے پہلے تو آپ کو یہ حقیقت معلوم ہے کہ ہم حسینی طرز زندگی کو اپنانا کیوں چاہتے ہیں، حسینی طرز زندگی کو اپنانے کی وجہ کیا ہے، ہم کیوں زیارت عاشوراء میں کہتے ہیں اللہم اجعل محیای محیا محمد وآل محمد ومماتی ممات محمد وآل محمد۔ اس نعرے کی وجہ یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ زندگی، وہ حیات جو ہمیں ہمارے معبود سے قریب کر سکتی ہے، وہ حیات جو مسیر بندگی پر ہمیں قائم رکھ سکتی ہے، وہ فقط حسینی طرز زندگی ہے۔ لہٰذا اسی طرز زندگی کے چند عناصر اس عشرہ مجالس میں آپ کی خدمت میں پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ 2 عنصر اب تک آپ کی خدمت میں بیان کیے جا چکے حسینی طرز زندگی کے۔ تیسرا عنصر، یا آپ کہہ لیجئے تیسرا رکن، یا آپ کہہ لیجئے تیسری وہ چیز جو حسینی زندگی کے لیے ضروری ہے، اس کا نام تولا اور تبرہ ہے۔ یعنی ایک زندگی جو حسینی زندگی ہو، اس کے لیے تولا اور تبرہ لازم اور ضروری ہے۔ بعض روایات میں وارد ہوا کہ حل الدین الا الحب والبغض، تمام دین کا نام محبت اور نفرت ہے۔ تولا یعنی محبت، تبرہ یعنی نفرت، تمام دین کا نام محبت اور نفرت ہے۔ اور آپ جتنے بھی مناسک دینیہ ہیں، یعنی نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، خمس ہو، ان تمام مناسک دین پر اگر آپ غور فرمائیں تو یہ تمام مناسک دینیہ میں یہی حب و بغض ہے۔ ہم سورہ حمد میں کیا پڑھتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، یہ حب ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ بغض ہے۔ امام نے فرمایا حل الدین الا الحب والبغض، تمام دین کا نام محبت اور نفرت ہے، تمام دین کا نام تولا اور تبرہ ہے۔ میرے عزیزو، نماز بڑی اہمیت کی حامل ہے، نماز بڑی عظمت کی حامل ہے۔ نماز کو کہا گیا الصلاۃ عمود الدین، ان قبلت قبل ما سواها وان ردت رد ما سواها، نماز دین کا ستون روایات میں بیان کیا گیا، لیکن نماز کو بھی تمام دین نہیں کہا گیا۔ بہت توجہ فرمائیے گا، نماز دین کا ستون ہے لیکن تمام دین نہیں ہے۔ مکمل دین محبت اور نفرت ہے، مکمل دین تولا اور تبرہ ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، اپنے بعض اصحاب کے ساتھ وہاں پر آپ نے ایک سوال کیا کہ ایو اول ایمان اوثق، یہ بیان کرو تم لوگ کہ ایمان کی سب سے محکم اور مضبوط رسی کیا ہے، یعنی وہ کون سی چیز ہے جو ایمان کے لیے سب سے زیادہ معتمد اور قابل اعتماد چیز ہے۔ ایو اورل ایمان اوثق، یعنی سب سے معتمد چیز ایمان میں کیا ہے؟ لوگوں نے کہا فقالوا اللہ ورسولہ عالم، ان میں سے بعض نے کہا کہ پیغمبر اور خدا بہتر جانتا ہے، یعنی حقیقت امر
خدا جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے، ہم کیا بتائیں۔ لیکن بعض وہاں پر ایسے لوگ تھے جنہوں نے اس سوال کا جواب دیا اور مختلف جواب دیے۔ پیغمبر نے کیا پوچھا؟ دین کی سب سے محکم رسی کا نام کیا ہے؟ سب سے محکم چیز ایمان کے لیے کیا ہے؟ سب سے لائق اعتماد چیز ایمان کے لیے کیا ہے؟ بعضوں نے تو کہہ دیا کہ خدا اور رسول بہتر جانتے ہیں، لیکن بعضوں نے کہا قال بعضهم الصلاۃ وقال بعضهم الزکوٰۃ، بعضوں نے کہا ایو اور الایمان نماز ہے، بعضوں نے کہا ایو اور الایمان روزہ ہے، بعضوں نے کہا ایو اور الایمان جو ہے حج ہے، بعضوں نے عمرہ کہا، بعضوں نے جہاد کو کہا کہ یہ سب سے محکم رسی ہے۔ پیغمبر نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلما قلتم فضل ولیس بہ، پیغمبر نے فرمایا جو کچھ تم نے بیان کیا ہے سب فضیلت کے حامل ہیں، لیکن ایو اور الایمان میں یعنی اور الایمان نہیں شمار ہوتے۔ ایمان کی سب سے محکم رسی انہیں نہیں کہا جا سکتا۔ ہیں نماز کم درجے کی حامل نہیں ہے، روزہ کم درجے کا حامل نہیں ہے، حج کم درجے کا حامل نہیں ہے، زکوٰۃ کم درجے کی حامل نہیں ہے، ہیں سب، لیکن اور الایمان نہیں ہیں۔ لوگوں نے پوچھا آپ بتا دیجئے یا رسول اللہ اور الایمان کیا ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں ولیکن اوثق اور الایمان الحب فی اللہ والبغض فی اللہ وتوالی اولیاء اللہ وتبوی من اعداء اللہ۔ اوثق اور الایمان کا نام تولا اور تبرہ ہے، یہ پیغمبر کی زبان ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں الحب فی اللہ، اسی کو ہم تولا کہتے ہیں، البغض فی اللہ، اسی کو ہم تبرہ کہتے ہیں۔ محبت کرنا اولیاء خدا سے، نفرت کرنا دشمنان خدا سے۔ سب سے مضبوط رسی ایمان کے لیے پیغمبر کی زبان مبارک سے جو صادر ہوا وہ تولا یا تبرہ ہے۔ یہ قواعد اصول کافی میں ہے کہ ایک شخص خراسان سے مدینے میں آیا۔ کیسے آیا؟ پیادہ، پیدل خراسان سے مدینے تک پیدل آیا۔ بہت سخت ہے میرے دوستو عزیزو، خراسان ایران میں مدینہ اتنی دور کی مسافت طے کر کے امام معصوم کے حضور میں پہنچا، امام معصوم کی محبت میں، اور جب بارگاہ امام میں اس کو حاضر ہونے کا شرف ملا تو ایک مرتبہ اس نے اپنے پیروں کو امام کو دکھایا کہ مولا یہ میرے قدم دیکھ رہے ہیں، یہ میرے پیروں کو دیکھ رہے ہیں، آبلا پا ہو چکا ہوں، پیر زخمی ہیں، پیر میں چھالے ہیں، مولا میں نے یہ خراسان سے مدینے تک کا سفر طے نہیں کیا مگر صرف ایک وجہ تھی، وہ وجہ آپ کی محبت ہے۔ امام نے فرمایا حل الدین الا الحب، کیا دین محبت کے علاوہ بھی ہے؟ یعنی دین اسی کا نام ہے، محبت و بغض کا نام دین ہے۔ حتیٰ ایک روایت میں وارد ہوا ہے کہ جناب موسیٰ علی نبینا وآلہ وعلیہ الصلاۃ والسلام کو وحی ہوئی کہ اے موسیٰ تم نے کوئی عمل ہمارے لیے انجام دیا ہے یا نہیں؟ عجب ہے، نبی اولو العزم سے سوال کیا جائے کہ موسیٰ تم نے کوئی عمل ہمارے لیے انجام دیا یا نہیں؟ خدا سوال کرتا ہے موسیٰ کوئی عمل تم نے میرے لیے انجام دیا یا نہیں؟ جناب موسیٰ نے کہا اے میرے پروردگار عالم، میں نے جو نماز پڑھی، جو روزہ رکھا، جو انفاق کیا، ان تمام اعمال کو تیری یاد میں اور تیرے ہی لیے انجام دیا۔ وہی ہوئی نہیں موسیٰ، نماز علامت حق ہے، روزہ تمہارے لیے جہنم کی آتش سے سپر ہے، ڈھال بنتا ہے، تمہیں جہنم کی آگ سے بچاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو ذکر تم نے کیا ہے یہ تمہارے لیے نور ہے۔ اسی طریقے سے تم نے جو انفاق کیا ہے، لوگوں کو مال خیر تقسیم کیا ہے،
روز محشر یہ انفاق کا اثر ہوگا کہ تمہارے سر پہ سایہ ہوگا. جہاں بڑی سخت حالات میں اگر کہیں سایہ مل جائے تو بڑا آسان ہو جاتا ہے. کہ موسیٰ یہ تمام اعمال تو ان وجہ سے تھے، میرے لیے تم نے کیا انجام دیا؟ عزیزو تولا و تبرہ کو سمجھیے کیوں حسینی طرز زندگی کا ایک اہم رکن ہے. کہ موسیٰ میرے لیے تم نے کیا انجام دیا ہے؟ جناب موسیٰ نے فرمایا میرے اللہ، میں نے ان تمام چیزوں کو جو انجام دیا تھا میں نے تجھے بتا دیا، اب تو ہی بتا کہ کون سا عمل ہو جو تیرے لیے انجام دیا جائے. ایک مرتبہ آواز آئی، حل وعلیت لی ولیا وحل عادیت لی عدوا، کیا کسی کو دوست بنایا میرے لیے، کیا کسی کو دشمن بنایا میرے لیے؟ یہی تولا و تبرہ ہے. فعلم موسیٰ ان افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. اب جناب موسیٰ نے سمجھا کہ سب سے اعلیٰ عمل کا نام حب فی اللہ یعنی تولا، والبغض فی اللہ یعنی تبرہ. میرے دوستو عظیم عبادت ہے تولا و تبرہ، اور یہ حسینی طرز زندگی کا ایک اہم رکن ہے. میں ایک اور مثال آپ کی خدمت میں پیش کروں. یہ زیارت عاشوراء جو ہمارے معاشرے اور سماج میں پڑھی جاتی ہے اور جس کے پڑھنے کے بہت فضائل ہیں، بہت فضائل ہیں. یہیں پر بات آ گئی ہے تو میں اپنے دوستوں سے، اپنے جوانوں سے، اپنے بزرگوں سے، اپنی ماؤں سے، اپنی بہنوں سے، اپنے بچوں سے درخواست کروں گا کہ خدا نہ کرے کہ یہ زیارت عاشوراء تم سے ترک ہو. پوری کوشش و تلاش کرو کہ زیارت عاشوراء سے وابستہ رہو، اس کی تلاوت کرو، اس کے مفاہیم کو سمجھو. یہ بہانہ نہ بنائیے کہ موقع نہیں مل پاتا، فرصت نہیں مل پاتی. یاد رکھیے گا تمہاری دنیا اور آخرت زیارت عاشوراء سے وابستہ ہے. یہ زیارت عاشوراء تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کو مبارک کر دے گی. لہٰذا یہ فیض جو ہمیں ملا ہے، فیض عاشوراء جو جاری ہے، اس سے اپنے آپ کو محروم نہ کریے گا. وہ جو اہل دل ہیں، وہ جو اعلیٰ مقام پر فائز ہوئے معنوی لحاظ سے، انہوں نے زیارت عاشوراء کو ترک نہیں کیا. بہت سی مثالیں ہیں، میں فقط آپ کو ایک دو مثال پیش کر دوں. شیخ مرتضی انصاری کون ہیں؟ شیخ مرتضی انصاری علم کا ایک دریا ہیں، علم کا ایک سمندر ہیں. ایسا دسترخوان علم بچھایا کہ آج تک مجتہدین اور علماء اس دسترخوان علم پر بیٹھ کر اپنی بھوک جو علم کی ہے اسے مٹاتے ہیں، اور اس فیض اور اس چشمہ علم سے سیراب ہوتے ہیں. وہ شیخ مرتضی انصاری کے بارے میں ملتا ہے کہ دن میں 2 مرتبہ، صبح میں بھی اور عصر میں بھی، زیارت عاشوراء کی تلاوت کے پابند تھے. اور کیسے پڑھتے تھے؟ 100 سلام اور 100 لعن کے ساتھ، صبح میں بھی اور عصر میں بھی. اب اگر ہم کہیں کہ ہمارے پاس فرصت نہیں مل پاتی، میرے دوستو عزیزو، شیخ مرتضی انصاری جس نے ہزاروں شاگردوں کی تربیت کی ہے، جس نے ہزاروں شاگردوں کی آج تک جو تربیت کر رہا ہے، وہ ذات کے لمحے لمحے کتنے قیمتی ہوں گے. لیکن شیخ مرتضی انصاری صبح میں بھی عصر میں بھی 2 مرتبہ زیارت عاشوراء کو 100 لعن اور 100 سلام کے ساتھ پڑھتے تھے. یا اسی طرح بعض جگہ پر ملتا ہے کہ ایک شخص نے جب شیخ انصاری کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اس عالم کے کیا حال ہیں، آپ کس کنڈیشن میں ہیں، تو ملتا ہے کہ شیخ نے 3 مرتبہ کہا عاشوراء عاشوراء عاشوراء، یعنی زیارت عاشوراء زیارت عاشوراء. یعنی اس عالم سے بھی شیخ کا پیغام ہمارے اور آپ کے لیے ہے کہ زیارت عاشوراء سے وابستہ رہو. اسی طرح سید علی قاضی جو استاد ہیں مرحوم آیت اللہ بہجت و مرحوم علامہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان کے، سید علی قاضی کو جب کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا
کہ سید علی قاضی اس عالم کا کیا حال ہے، تو سید علی قاضی نے میری طرح زندگی بسر نہیں کی تھی، زندگی کا ہر لمحہ اطاعت پروردگار عالم میں بسر کیا تھا، بڑی معنوی زندگی گزاری تھی۔ لیکن سید علی قاضی کو بھی ایک بات کا افسوس ہے، اس عالم سے انہوں نے بتایا کہ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ میں نے دن میں صرف ایک مرتبہ کیوں زیارت عاشورہ نہیں پڑھی اور زیادہ زیارت عاشورہ کیوں نہیں پڑھا۔ بہرکیف یہ جو زیارت عاشورہ ہے، میرا جو موضوع ہے، یہ جو زیارت عاشورہ، یہاں پر بھی اگر آپ توجہ فرمائیے، جو محوری اور سینٹر گفتگو ہے زیارت عاشورہ میں، وہ کیا ہے؟ 100 سلام۔ بہت معارف کے بیکار دریا زیارت عاشورہ میں موجود ہیں، لیکن وہ 100 سلام اور وہ 100 لعنت کیا پیغام و میسج دیتی ہیں؟ اسی تولا اور تبرہ کا پیغام دیتی ہیں۔ 100 سلام پڑھیے یعنی تولا کا اظہار، 100 لعنت پڑھیے یعنی اظہار تبرہ۔ یہ اہم عنصر حسینی طرز زندگی کا ہے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، کمال الدین ولایتنا والبراءۃ من اعدائنا، دین کی معراج ہماری ولایت اور ہمارے دشمنوں سے براءت ہے۔ دین کی معراج ہے یہ میرے دوستو عزیزو، دین کی بلندی، کمال دین ولایت اہل بیت، اور کمال دین اہل بیت کے دشمنوں سے بیزاری ہے۔ اب یہاں پر جو سوال ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ چلیں اہل بیت علیہم السلام کی زندگی کو سننا، پڑھنا، سمجھنا، درک کرنا، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، ان کی زندگی ہمارے لیے مؤثر ہے، ان کی باتیں ہماری دل کی گہرائیوں میں اتر جائے، یہ نعمت ہے پروردگار عالم کی طرف سے۔ لیکن کیا ضروری ہے کہ ہم ان کے دشمنوں سے بیزاری بھی رکھیں، ہم ان کے دشمنوں سے براعت کا اظہار بھی کریں؟ کیا ضروری ہے؟ بعضوں کی جانب سے بعض وہ جو حقیقت دین سے آشنا نہیں ہیں، جنہیں دین کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے، ایک ظام ہو گیا ہے، گمان ہو گیا ہے کہ ہم بہت کچھ جانتے ہیں، جنہیں نہیں معلوم کہ قرآن کہتا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، پہلے طاغوت کا انکار کرو پھر خدا پر ایمان لاؤ، یا لا الہ الا اللہ، یعنی پہلے براعت ہے پھر تولا ہے۔ بعض کو یہ نہیں سمجھ میں کہتے کیا ضرورت ہے کہ ہم اہل بیت کے دشمنوں سے بیزاری رکھتے ہیں، ہم اہل بیت علیہم السلام سے محبت کریں، یہی کافی ہے، یہی کافی ہے، اس کے علاوہ ضروری نہیں ہے کہ ان کے دشمنوں سے اظہار براعت بھی کریں۔ میرے دوستو عزیزو، میں انہیں ایک مثال دوں تاکہ بات ذہن نشین ہو جائے، اور میں انہیں مثال نہیں دے رہا ہوں، در حقیقت آپ کو متوجہ کرا رہا ہوں کیونکہ آپ میرے مخاطب ہیں۔ حسینی طرز زندگی کے لیے یہ تولا و تبرہ کیوں ضروری ہے؟ چونکہ میرے دوستو عزیزو، اگر یہ نہ ہوا تو ہم حسینی طرز زندگی نہیں گزار سکتے۔ میں چیلنج کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ حسینی طرز زندگی بغیر تولا اور تبرہ کی نہیں گزاری جا سکتی، چونکہ حسینی طرز زندگی کا مقصد کیا ہے کہ تمہیں معراج بندگی پہ پہنچایا جا سکے۔ معراج بندگی پہ پہنچنے کے لیے تولا اور تبرہ ضروری ہے۔ جس طرح ایک پرندے کے 2 پر ہوتے ہیں، یہ دونوں پر سلامت ہوں تو پرندہ آسمانوں کی سیر کرتا ہے، بلندیوں کی سیر کرتا ہے، اسی طرح آسمان معرفت کی سیر کرنے کے لیے ایک انسان کے وجود میں تولا و تبرہ کا دونوں پر ہونا ضروری ہے، تب وہ آسمان معرفت پہ سیر کرتا ہے، تب وہ آسمان معرفت پہ سیر کرتا ہے۔ میرے دوستو عزیزو، پس کہا جاتا ہے کیا ضرورت ہے؟ تو انہیں بتایا جائے کہ دیکھو یہ ہمارا جسم ہے، یہ ہمارا ظاہری جسم، یہ ہمارا بدن، اس جسم اور بدن میں بھی پروردگار عالم نے 2 طاقتیں رکھی ہیں۔ ایک طاقت ہے قوت جاذبہ، میں بہت آسان کر شاید الفاظ سخت ہو جائیں لیکن بات بہت آسان ہے۔ پروردگار عالم نے میرے بدن کے سسٹم میں 2 قوتیں، 2 طاقتیں رکھی ہیں۔ ایک قوت جاذبہ ہے،
ایک قوت دافعہ. قوت جاذبہ کا کام کیا ہے کہ کچھ چیزوں کو جذب کرے جو میرے بدن کے لیے ضروری ہے، فائدہ مند ہے، ہضم کرے اور میرے بدن تک انرجی پہنچائے. یہ قوت جاذبہ کا کام ہے. قوت دافعہ کا کام کیا ہے؟ وہ چیزیں جو میرے بدن کے لیے نقصان دہ ہیں اسے میرے بدن سے دور کرے. ویسٹ چیزیں یہ میرے بدن سے دور ہوں. اگر یہ دور نہیں ہوئیں تو کیا ہوگا؟ یہ قوت جاذبہ جو ہے وہ بھی ناکارہ ہو جائے گی. یہی تو ہوتا ہے نا، بدن میں یہ دونوں سسٹم پروردگار عالم نے رکھے، قوت جاذبہ اور قوت دافعہ. قوت جاذبہ یعنی جذب کرنا، قوت دافعہ یعنی دور کرنا، ہٹا دینا. میرے بدن میں اگر یہ دو سسٹم جو رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے، یہ جو طاقتیں دو رکھی ہیں، ان میں سے ایک کوئی کام کرنا بند کر جائے، چاہے قوت جاذبہ ہو چاہے قوت دافعہ، یعنی فقط میں چیزوں کو جذب کروں، کوئی چیز کو اپنے سے دور نہ کروں. میرا بدن ان چیزوں کو دور نہ کرے جو اس کے لیے نقصان دہ. آپ ڈاکٹروں سے جا کر پوچھے، کہتے ہیں کہ یہ بدن بہت دن نہیں چلنے والا، یہ بیمار ہو جائے گا. اسی طرح اگر فقط بدن میں وہ سسٹم آ جائے جو دفع کرے، کسی چیز کو جذب نہ کرے، تب بھی بدن ناکارہ ہو جاتا ہے. بس یہ دونوں قوتوں میں سے اگر کوئی ایک قوت کام کرنا کم کر دے یا بند کر دے تو بدن انسان کا نابودی کی طرف جاتا ہے. یہ ظاہری بدن کے لیے دو قوتیں اللہ نے رکھی، اسی طرح روح انسانی کے لیے بھی اللہ نے دو قوت رکھی. اسی قوت جاذبہ کو جو بدن میں قوت جاذبہ کہلاتی ہے، روح کے لیے اسی کو تولا کہتے ہیں، اسی کو محبت کہتے ہیں. اور قوت دافعہ جو بدن کی ہے، اسی کا نام جب روح کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اسی کو تبرہ کہتے ہیں، اسی کو بغض کہتے ہیں. یہ دونوں طاقتیں میرے وجود میں ضروری ہیں. اگر ان میں سے کوئی ایک بھی کم پڑ جائے، کوئی ایک بھی کام کرنا بند کر دے. علم اخلاق میں بھی اگر آپ دیکھیے، اسی کو تخلیہ و تحلیہ کہتے ہیں. کچھ چیزوں سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا اور کچھ چیزوں سے اپنے آپ کو دور کرنا. یہ کیا ہے؟ یہ ہے تولا اور تبرہ. میرے دوستو عزیزو، پس تولا یعنی فضائلوں کو اپنے وجود میں اپنانا، تبرہ یعنی برائیوں سے اظہار نفرت کرنا اور اپنے وجود سے انہیں دور کرنا. یہ تولا و تبرہ کس قدر ضروری ہے حسینی طرز زندگی کے لیے، کس قدر ضروری ہے حسینی طرز زندگی میں تولا و تبرہ کا کردار کیا ہے. اب آئیں میں اپنے دوستوں اور جوانوں کے لیے ذرا سے اس کا معنی بیان کر دوں کہ تولا کیا ہے، تبرہ کیا ہے. دیکھیے، ہمارے ہاں شیعیت میں کچھ چیزوں کا تعلق اصول دین سے ہے اور کچھ چیزوں کا تعلق فروع دین سے. اصول دین وہ چیزیں ہیں جن پر اعتقاد لازم و ضروری ہے. فروع دین وہ چیزیں ہیں جن کا انجام دینا ضروری ہے. اصول دین جن پر اعتقاد ضروری، فروع دین جن کا انجام دینا ضروری. ہمارے یہاں نہیں پڑھتے توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، ان پر اعتقاد لازم و ضروری ہے. فروع دین جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، ان کا انجام دینا ضروری ہے. یعنی وہ چیز جو رسالہ عملیہ میں توضیح المسائل میں بیان ہوتی ہے وہ فروع دین ہے. اب یہاں پر سوال یہ تولا و تبرہ کا شمار کہاں کیا جائے، اصول دین میں ہیں یا فروع دین میں ہیں؟ تو میرے دوستو عزیزو، یوں تو ہمارے یہاں مشہور اور معروف یہ ہے کہ تولا و تبرہ فروع دین میں ہے، لیکن اگر آپ دقت کیجئے تو تولا و تبرہ ایک جہت سے اصول دین میں ہیں اور ایک جہت سے فروع دین میں. یعنی یہ وہ اہم چیزیں ہیں جن کا تعلق اصول دین سے بھی ہے اور فروع دین سے بھی ہے. یہ اعتقاد ضروری ہے اہل بیت کی محبت کا، اہل بیت کے دشمنوں سے نفرت کا اعتقاد بھی ضروری ہے، اور اس محبت اور نفرت کا اظہار عمل کے ذریعے بھی ضروری ہے. توجہ فرمائیے گا، یعنی ایک لحاظ سے یہ اعتقاد میرے لیے ضروری ہے کہ میں خدا کے اولیاء سے محبت کروں، یہ میرا عقیدہ ہو، میں اولیاء خدا سے محبت کروں،
میں دشمنان خدا سے نفرت کروں، یہ میرے اعتقاد میں بھی ہو۔ اور دوسرا مرحلہ جو ہمارے ہاں فروع دین میں، میرے عمل سے اس تولا و تبرع کا اظہار بھی ہو۔ عمل سے تولا و تبرع کا اظہار بھی بہت ضروری ہے۔ بس یہیں پر آج آپ کی خدمت میں گفتگو کرنا ہے، اور انشاءاللہ وقت رہا تو کل اس ضمن میں آپ کے حوالے اور کچھ باتیں بیان کروں گا۔ عمل کے لحاظ سے بھی مجھے اظہار کرنا پڑے گا کہ میں کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، میں کس قبیلے سے بیزار ہوں، میں کن لوگوں سے بیزار ہوں اور کن لوگوں سے محبت کرتا ہوں۔ مجھے اپنے عمل سے ثابت کرنا پڑے گا کہ میں اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے سامنے تسلیم ہوں، سراپا تسلیم۔ تسلیم کا معنی بس گوش فرمان، جو وہ کہیں بس اتنا کرتا ہوں، یہ ہے تولا۔ میں ان کے دشمنوں سے بیزار ہوں۔ اب یہ اظہار تولا و تبرع میرے اعمال سے ہونے چاہیے، یہ اظہار تولا و تبرع میرے چہرے سے اظہار تولا و تبرع ہو، میرے کپڑوں سے اظہار تولا و تبرع ہو، یہ اظہار ضروری ہے۔ تو جو فرمائیے گا، بعض لوگ کہتے نہیں دل میں کافی ہے، نہیں، ہر وہ چیز دل میں کافی، اظہار تولا۔ میں اگر آپ کی خدمت میں مثال پیش کروں کیوں اظہار تولا ضروری ہے، ہم دل میں محبت کرتے ہیں، اظہار کرنے کی کیا ضرورت ہے، تولا کا اظہار کیوں کریں؟ آپ دیکھیں، میں ایک مثال اگر دوں اظہار تولا کتنا ضروری ہے۔ یہ جو محمد و آل محمد پر آپ درود بھیجتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ جو صلوات ہے محمد و آل محمد پر، یہ صلوات کیا ہے؟ یہ یا تو دعا ہے یا ذکر ہے، اور واقعی اس کے بھیجنے کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ یہیں پر عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، اگر بات آ گئی ہے تو اس بات کو ذہن میں رکھ لیجئے کہ ہماری عاقبت بخیری کے لیے ہر انسان چاہتا ہے کہ انجام بخیر ہو، اس کی عاقبت بخیر ہو، اس دنیا سے عاقبت بخیر جائے۔ عاقبت بخیری کا ایک بہترین نسخہ کثرت درود محمد و آل محمد پر ہے۔ جس قدر زیادتی کے ساتھ آپ بھیج سکتے ہیں محمد و آل محمد پر درود بھیجیے، یہ عاقبت بخیری کی ضمانت کا نام ہے۔ یہ صلوات نہیں ہے، یہ انسان کے عاقبت بخیری کی ضمانت کا نام ہے۔ یہ صلوات کیا، یا تو ذکر ہے یا دعا ہے، لیکن اگر آپ دیکھیے ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے، ہم سے چاہا گیا ہے کہ اسے بآواز بلند بھیجا جائے، نہیں کہا گیا، نہیں کہتے ہم مجلسوں میں صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر بآواز بلند۔ اب یہاں سوال ہے کہ اگر یہ ذکر ہے یا دعا ہے تو نہ ذکر کے لیے تیز آواز میں بھیجنا ضروری ہے، ذکر پڑھنا، اور اگر دعا ہے تو دعا بھی تیز آواز میں کرنا تو ضروری نہیں ہے۔ یہ عجیب ہے، اور یہ ایسا ذکر ہے، ایسا ذکر ہے، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ ایسا ذکر ہے کہ یہ عاقبت بخیری کی ضمانت ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ صلوات جو محمد و آل محمد پر، اس سے بڑا ذکر میں نے نہیں دیکھا۔ اب اگر یہ صلوات ذکر ہے یا دعا، تو مجھے انصاف سے بتائیے اس ذکر یا دعا کو کس طرح ہمیں پڑھنا چاہیے؟ دھیرے آواز میں۔ ذکر تو بآواز بلند پڑھنا ضروری نہیں ہے، دعا تو بآواز بلند پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ تو شاید جواب یہ دیا جائے، فقط ذکر نہیں ہے، یہ فقط دعا نہیں ہے، صلوات محمد و آل محمد پر ایک اعلان ہے، یہی اظہار تولا، اظہار ہے اس بات کا، اعلان ہے اس بات کا کہ دیکھو پہچانو میرا تعلق کس قبیلے سے ہے، دیکھو پہچانو کہ میں کن کے سامنے سراپا تسلیم ہوں۔ آپ صلوات نہیں بھیجتے بلکہ اعلان کرتے ہو دنیا والوں کے سامنے کہ میں جن حضرات کے سامنے سراپا تسلیم ہوں وہ محمد و آل محمد ہیں۔ یہ اظہار تولا نہیں ہے، یہ اظہار تولا، میں ان سے تعلق رکھتا ہوں، میرا تعلق ان سے ہے، اسی کو کہتے ہیں اظہار تولا۔ میرے عمل کے ذریعے ظاہر ہو، وگرنہ صلوات کو اگر دھیرے بھی پڑھا جائے تو کوئی مشکل نہیں ہے، ثواب میں مشکل ذرہ برابر نہیں، لیکن بآواز بلند پڑھا جائے تاکہ یہ شعار بنے، یہ اعلان بنے اس بات کا
کہ لوگ دنیا والے پہچان جائیں کہ میرا تعلق ان سے ہے جن کے در سے میری تقدیر وابستہ ہے، میرا تعلق ان سے ہے جس نے میرے وجود کو پاک کیا۔ صلوات کے بہت فوائد ہیں، بہت فوائد ہیں۔ ہم زیارت جامعہ میں بھی پڑھتے ہیں کہ اہل بیت آپ پر درود ہے جس نے ہمارے خلق اور خلق کو پاک کر دیا ہے۔ یہ صلوات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام پہ خلق و خلق کی تطہیر کا نام ہے، پاکیزگی کا نام ہے، واقعاً انسان کو پاک کر دیتا ہے۔ بعض کتابوں میں بعض بزرگوں نے نقل کیا ہے کہ حج پر ایک شخص کو دیکھا گیا، دوران حج ایک شخص کو دیکھا گیا کہ یہ شخص، اب حج کے جو اعمال ہیں آپ حضرات جانتے ہیں، حج کے اعمال میں انسان ذکر الگ ہیں، مختلف ذکر ہیں، لیکن اس شخص کو دیکھا گیا کہ یہ ہر مقام پر یعنی جو بھی عمل حج انجام دے رہا وہاں محمد و آل محمد پر درود بھیج رہا، صلوات بھیج رہا۔ آ کر پوچھا کسی نے یہ کیا ہے؟ اچھی چیز ہے صلوات بھیجنا، لیکن تم حج کو آئے ہو کوئی اور ذکر پڑھو۔ اس نے کہا جو چیز میں جانتا ہوں اس کا تمہیں علم نہیں ہے، یہ جو اعمال حج کے دوران میں محمد و آل محمد پر درود بھیج رہا ہوں اس کا ایک راز ہے، اس کی ایک وجہ ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کہ دیکھو یہ سفر جو حج کو میں آ رہا تھا میرے والد بھی میرے ساتھ تھے، لیکن دوران راہ ان کی طبیعت خراب ہوئی، جانکنی اور حالت احتضار کا عالم آیا، ہم نے انہیں قبلہ رخ لٹا دیا، اور اس کے بعد میں نے چاہا کہ ان سے کلمات دہرواؤں، تلقین کیا، لیکن انہوں نے کلمہ نہیں دہرایا، چہرہ سیاہ پڑ چکا تھا۔ مجھ پر یہ چیز بڑی سخت تھی کہ اپنے والد کو اس حالت میں دیکھوں کہ وہ کلمات نہیں دہرا پا رہے ہیں، کلمہ نہیں دہرا پا رہے ہیں، ان کا چہرہ سیاہ ہو چکا ہے۔ لیکن ناگہان میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ ان کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا، وہ سیاہی نور میں تبدیل ہوتی گئی، وہ چہرہ اب تک جو سیاہ ہو رہا تھا وہ نورانی ہو گیا۔ اور پھر میں نے ان سے کلمے کی تلقین کی، انہوں نے کلمات دہرایا، بات ختم ہوئی، ان کا انتقال ہوا، اسی جگہ پر ان کو دفن کر کے ہم حج کو چلے آئے۔ اب جو حج کو آیا ہوں ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے والد بڑے پرسکون اور مطمئن اور بہت خوش ایک جگہ پر تشریف فرما ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اس عالم میں آپ کا کیا حال ہے؟ کہا کہ میں بہت اچھے سے ہوں۔ کہا آپ وہ آخری وقت کی روداد بتائیں گے کہ اس آخری وقت جب آپ کی جان نکل رہی تھی تو یکایک آپ کے چہرے پر سیاہی آ گئی تھی، اور پھر آپ سے جو کلمات دہروائے جا رہے تھے آپ دہرا نہیں پا رہے تھے، اور پھر ناگہانی چہرے کی سیاہی نورانیت میں تبدیل ہوئی اور آسانی سے آپ نے کلمہ دہرایا۔ یہ چینجنگ، یہ بدلاؤ، یہ تبدیلی کیسے آئی؟ ایک مرتبہ وہ شخص کہتا ہے عالم رویا میں کہ میرے والد نے کہا کہ در حقیقت جب میری موت قریب آ گئی، عذاب کا فرشتہ میری طرف بڑھنے لگا تو میں گھبرا گیا، میں ڈر گیا، لہذا چہرے کی رنگت متغیر ہو گئی، اور گھبرایا اس قدر تھا کہ وہ جو تلقین تم کر رہے تھے وہ بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ لیکن ناگہان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور مجھ سے کہا یہ لو، یہ اجر ہے اس درود اور صلوات کا جو تم نے مجھ پر اور میری آل پر بھیجا ہے۔ اب جو وہ اجر دے کر گئے اس کے بعد سارا معاملہ بدل گیا، میرا چہرہ پر نور ہو گیا، تم نے جو جملات دہروانا چاہے وہ میں نے آسانی سے دہرا دیے۔ یہ ہے عظمت میرے دوستو عزیزو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ صلوات صلی علی محمد جو ہم محمد و آل محمد پر بھیجتے ہیں یہ در حقیقت ایک شعار ہے، ایک اعلان ہے۔ حتیٰ یہ ہماری مجلسیں، یہ ہمارے ہاں جو محافل ہوتی ہیں یہ بھی ایک اعلان ہے،
اظہار تولا ہے، یہ مجلسیں نہیں ہیں، یہ اظہار تولا ہے کہ ہمارا تعلق کن سے ہے، یہ اظہار تولا ہے، اظہار ولایت ہے، اس محبت کا اظہار ہے، یہ محافل اظہار تولا ہے۔ مجلسیں تولا و تبرع کی جائگاہ ہیں جہاں پہنچ کر ہم تولا کرتے ہیں، ہم اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے اظہار محبت اپنے عمل سے دکھاتے ہیں۔ ان مجلسوں کو کم نہ جانیے گا، بعض اوقات لوگوں کو یہ سمجھ میں آتی ہے یہاں آ کر ہم کیا کریں، ہم یوں رہیں گے، نہیں، اظہار تولا ضروری ہے۔ اور یہ اظہار تولا جو دستور، جو طریقہ ہے، واقعاً اسی طرح ہمارے ہاں رائج ہونا چاہیے۔ میں پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ جو مجالس ہم آن لائن کر رہے ہیں یہ بدل نہیں ہے، اصل طریقہ وہی ہے کہ ہمیں امام بارگاہوں میں جانا ہے، وہ اظہار تولا، ہمیں سڑکوں پر آنا ہے، ہمیں یا حسین کی فضا میں آواز بلند کرنا ہے، خاموشی سے یہ مجالس سید الشہداء نہیں برگزار کرنا ہے۔ حالات مساعد ہوں، بہتر ہوں، ہم پھر اسی طرح آئیں گے۔ اور ضروری بھی، علامہ امینی سے کسی نے کہا کتنی مدت ہو گئی واقعہ عاشورہ کو گزرے ہوئے، پھر بھی آپ حضرات میں وہی جوش و خروش ہے، 1000 سال سے زیادہ گزر گیا۔ علامہ نے کیا فرمایا؟ کہا کہ ہمیں خوف ہے کہ وہ غدیر کا واقعہ جو 1,00,000 اصحاب کے سامنے ہوا تھا اسے تم نے بدل دیا، تحریف کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ غدیر کو ہم نے جوش و خروش کے ساتھ نہیں منایا، لہٰذا ہمیں ڈر ہے کہ کہیں اگر ہم نے کربلا کو بھی جوش و خروش سے نہیں منایا تو کل کے دن تم یہ نہ کہہ دو کہ بھائی حسین اپنی طبیعی موت مر گئے، کسی نے انہیں شہید نہیں کیا۔ یہ مجالس اظہار تولا ہے، کربلا بھی اظہار تولا و تبرع کی جگہ ہے جہاں پر ہم آتے ہیں۔ سرکار سید الشہداء کے اصحاب کو اگر دیکھیں، انہوں نے بھی اس عبادت کو فراموش نہیں کیا، انہوں نے بھی اس عبادت، مجلسیں اسی کربلا کی یاد ہیں نا، کربلائیوں نے تولا و تبرع کو کبھی فراموش نہیں کیا، شہدائے کربلا نے تولا و تبرع کو کبھی فراموش نہیں کیا، ہر لمحہ تولا و تبرع کرتے رہے۔ میں ایک مثال دوں آخری اور آپ کی زحمت تمام کروں۔ ایک صحابی ہیں امام کے جنہوں نے تولا و تبرع کا اظہار آخری وقت میں بھی کیا۔ کون ہیں؟ یہ ہیں جناب نافع ابن ہلال، امام علی علیہ السلام کے اصحاب میں سے۔ یہ تولا و تبرع کا اظہار بہت ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ میدان کربلا میں نافع ابن ہلال نے اس تولا و تبرع کا اعلان کیا ہے۔ دیکھیں، میں جوانوں کی خدمت میں عرض کر دوں کہ کنفیوژن نہ آنے پائے، ایک نافع ابن ہلال ہیں اور ایک ہلال ابن نافع ہے۔ نافع ابن ہلال شہدائے کربلا میں سے ہیں، ہلال ابن نافع عمر سعد کے لشکر میں ہے، رپورٹر کی حیثیت سے ہے لیکن ہے لشکر عمر سعد میں۔ وہ ہلال ابن نافع، یہ تھوڑا ڈسٹرب ہوتا ہے، لیکن نافع ابن ہلال امام علی علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں اور شہدائے کربلا میں سے ہیں۔ یہی وہ ذات ہے نافع ابن ہلال کی، جب شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ جسے جانا ہے چلا جائے، تو ایک مرتبہ نافع ابن ہلال نے کہا واللہ لا اکوحنا للقاء ربنا، اے حسین واللہ ما کوحنا لقاء ربنا، مولا ہم موت سے گھبراتے نہیں ہیں۔ حسین نے کہا جسے جانا ہے چلا جائے۔ نافع ابن ہلال کہتے ہیں واللہ ما کوحنا لقاء ربنا، مولا ہم موت سے نہیں گھبراتے۔ اور پھر اس کے بعد کہا یبن رسول اللہ، واقعاً بڑا عظیم جملہ کہا ہے، اگر وہ حیات رہی تو کبھی آپ کی خدمت میں ان کے جملات کی وضاحت کروں گا۔ یبن رسول اللہ ان علی نیاتنا و بصائرنا، اے پیغمبر کے بیٹے، ہم جو آپ کے ساتھ آئے ہیں دھوکے میں نہیں آئے،
معرفت کے ساتھ آپ کے ساتھ آئے ہیں، معرفت کے ساتھ آئے ہیں، بصیرت کے ساتھ آئے ہیں. یعنی بصیرت کے ساتھ جو امام حق کے ساتھ آتا ہے اس کے قدم کبھی پیچھے نہیں ہٹتے. وہاں کے بعد جو اعلان تولا و تبرہ کیا، جو اظہار ولایت بیزاری دشمنان اہل بیت کا اظہار کیا، کیا جملہ فرمایا؟ نوالی من والا کا و نعادی من عاداک. اے میرے مولا، ہم محبت کرتے ہیں اس سے جو آپ سے محبت کرتا ہے، ہم دشمنی کرتے ہیں اس سے جو آپ کا دشمن ہے. یعنی ہماری زندگی کا ایک اصول ہے حسینی طرز زندگی. بس ختم کیا میں نے آپ کی زحمتوں کو. حسینی طرز زندگی کا اصول کیا ہونا چاہیے؟ جو حسین کا ہے وہ ہمارا، جو حسین کا نہیں وہ ہمارا نہیں. نوالی من والاک و نعادی من عاداک. ہم محبت کرتے ہیں اس سے جو آپ سے محبت کرتا ہے، ہم نفرت کرتے ہیں اس سے جو آپ کا دشمن ہے. اب فرق نہیں کرتا وہ ہمارے قبیلے کا ہو، ہمارے خاندان کا ہو. ہماری محبت اور نفرت کا معیار ذات حسین ہے. جو حسین کا محب وہ ہمارا، جو حسین کا دشمن وہ ہمارا دشمن. یہ ہے حسینی طرز زندگی. معرکۃ الآراء باتیں بیان کیا نافع ابن ہلال نے، اور پھر ساتھ آپ جانتے ہیں نافع ابن ہلال نے فقط یہاں اعلان تولا و تبرہ نہیں کیا، زندگی کے آخری موقع پہ نہیں، وقت شہادت بھی اظہار براعت کیا، دشمنان اہل بیت سے اظہار براعت کیا. یہ مردانگی، یہ شجاعت چاہیے. نافع ابن ہلال تیر اندازوں میں سے اور بہت ماہر تیر انداز ہیں. کربلا کی جنگ میں ان کے پاس صرف 12 تیر تھے، صرف ٹوٹل 12 تیر تھے. لیکن ملتا ہے تاریخ میں کہ ان 12 تیروں کے ذریعے انہوں نے 12 دشمنوں کو واصل جہنم کیا. یعنی ایک تیر بھی خطا نہیں کیا، ایک تیر بھی غلط نہیں چلا. جو تیر چلا ایک دشمن کو اس نے واصل جہاں، 12 تیر 12 دشمن واصل جہنم. اور جب تیر تمام ہو گئے، دیکھیے کیا ہے، جو امام کے ساتھ معرفت کے ساتھ آتا، جو ہمارا عنصر دوم تھا، جو آپ کے گزشتہ مجالس میں نے بیان کیا، معرفت کے ساتھ پھر ثبات قدمی میں کوئی فرق نہیں آتا، قدم ثابت ہوتے جاتے ہیں. جب تیر ختم ہو گئے تو اپنی تلوار نکالی، تلوار کے ذریعے حملہ کیا، اور تلوار سے بھی خوب جنگ کی. دشمنوں نے پیچھے سے حملہ کیا، اور آپ جب منہ کے بل گرے ہیں تو آپ کے ہاتھ ٹوٹ چکے تھے، آپ کو قیدی بنایا گیا. اس قدر دشمنان حسین نافع ابن ہلال کی نسبت بغض رکھتے تھے کہ جب انہیں قتل کرنے کے لیے لوگ آگے بڑھے تو شمر ملعون نے کہا انہیں قتل نہ کیا جائے، انہیں لے چلتے ہیں عمر سعد کے پاس، چونکہ اس نے کم نقصان ہمیں نہیں پہنچایا. عمر سعد کے پاس جب لے کر آئے، دیکھیے یہ معرفت، یہ مردانگی اور یہ شجاعت لاتی. یہاں پر آ کر اظہار تبرہ کرنا. کوئی اور قیدی بن کر آئے تو معافی مانگے، اپنی زندگی کی بھیک مانگے، لیکن نہیں، آتے ہیں اور اس کے بعد اس قدر واضح الفاظ میں کہتے ہیں کہ دیکھ، عمر سعد کو خطاب کر کے دیکھ، میرے پاس 12 تیر تھے، ان 12 تیروں سے میں نے تیرے 12 سپاہیوں کو قتل کیا، اور تلوار کے ذریعے کتنوں کو زخمی کیا اور کتنوں کو قتل کیا اس کی گنتی میرے پاس نہیں ہے. تیروں کی گنتی اس وجہ سے کیونکہ تیر مجھے معلوم تھے کتنے تھے، اور اگر آج میرے ہاتھ ٹوٹے نہ ہوئے ہوتے تو تم مجھے قیدی نہیں بنا سکتے تھے، اب بھی میں تم سے جنگ کر رہا ہوتا. عمر سعد واقعاً اس شجاعت حسین نے کس قدر شجاع بنایا. حیران ہے کہ میرا قیدی ہے، میرے سپاہی، اس کے بعد اس طرح کے جملات. عمر سعد کہتا ہے کہ یہ کوئی معمولی آدمی نہیں، شمر تم اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کرو، تم لے جاؤ اور اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کرو. شمر لے کر آتا ہے، اور شمر نے جب تلوار نکالی، یہاں پر بھی اظہار براعت کیا ہے نافع ابن ہلال. یہاں پہ بھی گھبرائے نہیں،
یہاں پر بھی اظہار برات کیا. کس طرح کا؟ کہ الحمدللہ الذی جعل منایانا علی ید شوار خلق. تمام تعریفیں ہیں اس خدا کی جس نے میری موت اس انسان کے ذریعے لی ہے، اور میری موت اس انسان کے ہاتھوں لکھی ہے جو مخلوقات میں سب سے بدتر ہے. یہاں پر بھی کوئی اظہار پشیمانی نہیں ہے کہ کوئی بھیک مانگی جائے، نہیں، یہاں پر بھی وہی اظہار تبرہ ہے. پس حسینی طرز زندگی میں اظہار برات، اظہار تولا، ضرور تولا و تبوا اہم رکن ہے. میرے دوستو عزیزو، آپ جانتے ہیں یہ حسینی طرز زندگی بسر کرنا ہے ہمیں، لیکن کہاں سے؟ کربلا ہمارے لیے ہدایت کا جواب ہے. کربلا ہے جو بتاتی ہے کہ حسینی طرز زندگی کیا ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کربلا برپا کیسے ہوئی؟ کربلا برپا کیسے ہوئی؟ کربلا کو برپا کرنے میں بڑا قربانیاں حسین ابن علی نے، بڑی قربانیاں میرے مولا اور آقا نے دی ہیں. کربلا یوں نہیں برپا ہو گئی. کربلا برپا کرنے کے لیے حسین نے بہت کچھ قربان کیا ہے. یا یوں کہوں کہ اپنا سب کچھ حسین نے راہ کربلا میں قربان کر دیا. کچھ بھی نہ بچا، سب دے دیا واہ خدا میں، تو کربلا ہم تک پہنچی. میرے دوستو عزیزو، آج آپ سب جمع ہوئے ہیں حسین کے کڑیل جوان لال اکبر کا ماتم کرنے کے. اللہ اکبر. کون ہے اکبر؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، احمد کافی خراسانی کہتے ہیں کہ مازندران میں اکبر کا مصائب کتنا سخت ہے. بس میں تمہید عرض کر دوں تاکہ ذرا ہم رو لیں کہ اکبر ہے کس ذات کا نام. احمد کافی خراسانی کہتے ہیں کہ مازندران میں ایک ملا عباس نامی شخص رہتے. ہر سال اپنے مولا کی زیارت کو جاتے، ہر سال اپنے آقا کی زیارت کو جاتے. ایک سال ایسا ہوا کہ مولا کی زیارت کو جان نہ پا رہے تھے، مشکلات تھی، صعوبتیں تھیں. ایک جوانوں کا قافلہ ملا عباس کے پاس آتا کہ تم ملا عباس مولا کی زیارت کو نہیں چلو گے؟ ہر سال جایا کرتے ہو. ملا عباس نے کہا دیکھو اس سال کچھ مشکلات ہیں، کچھ صعوبتیں ہیں جس وجہ سے میں زیارت کو نہیں جا پاؤں گا. ان جوانوں نے کہا ملا عباس جو بھی مشکلات ہیں، جو بھی پرابلم ہیں، ہم تمہارے ان مشکلات کو حل کر دیں گے، لیکن ہمارے ساتھ چلو. اب ایک عاشق حسین کو چاہیے ہی کیا؟ حسین کی زیارت نصیب ہو جائے. اللہ اکبر. میرے دوستو عزیزو، جانتے ہو ان جوانوں نے ملا عباس کی وہ مشکلات دور کی، مدد کیا. ملا عباس راہی کربلا ہو گئے. اب اس زمانے کے سخت سفر، صعوبتوں سے بھرے سفر طے کرتے ہوئے ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ اب وہاں پر ٹھہرنا تھا. سب ٹھہر گئے، سب رک گئے. ایک مرتبہ ملا عباس نے کہا دیکھتے نہیں ہو وہ روشنی حرم امام کی دکھائی دے رہی ہے، آج شب جمعہ ہے، کیا بہتر ہوتا کہ ہم ذرا اور چل لیتے اور اپنے مولا کے حرم میں پہنچ جاتے. بس عزیزو، جوان ہیں ہم راہ میں صد کرے. ملا عباس بسم اللہ، چلو اپنے آقا کی زیارت کو چلتے ہیں. بس عزیزو تھکے تھے، لیکن عشق حسین تھکنے کہاں دیتا. اٹھ کھڑے ہوئے اور وہ باقی کا سفر بھی طے کر دیا، اور اس کے بعد جہاں ٹھہرنا تھا وہاں ٹھہرے، رکے، اپنا سارا ساز و سامان رکھا. ایک بار تو ملا عباس کہتے ہیں دیکھو آرام کرنے سے پہلے بہتر ہے کہ شب جمعہ آقا کے حرم کو چلے آئیں. بس عزیزو زیارت ابوالفضل العباس کر کے اذن دخول لے کے حسین کے حرم میں آ گئے. بس میں نے بہت مختصر کیا اس واقعے کو. ارباب عذاب حرم امام حسین میں آتے لوگوں نے کہا ملا عباس نوحہ پڑھیے، ہم ماتم کرنا چاہتے. ایک مرتبہ ملا عباس سوچ رہے تھے کہ کون سا نوحہ پڑھوں، کس کے حال کا نوحہ پڑھوں. کہتے میں اپنی بیاض کھولتا ہوں، جس کے حال کا نوحہ نکلے گا اسی کے حال کا نوحہ پڑھوں گا. عزیزو اب جو بیاض کھولی ہے تو اکبر کے حال کا نوحہ نکلا.
اجرکم اللہ، ملا عباس نے اکبر کے حال کا نوحہ پڑھا۔ آپ تصور کر سکتے ہو، جوانوں کا دستہ ہے، اکبر کے حال کا نوحہ ہے، حسین کا حرم ہے، کیا معنویت رہی ہوگی، کیا رقت رہی ہوگی۔ یہ لوگ ماتم کر کے لوٹ آئے اس جگہ پر جہاں یہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ رات کا ایک پہر گزرا ہے، ایک مرتبہ ملا عباس نے عالم غویہ میں دیکھا کہ غلام آیا ہے۔ غلام نے آنے کے بعد کہا ملا عباس تم ہی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کہا آقا آ رہے ہیں؟ کہا کون آقا؟ کا جس کی زیارت کو آئے ہو وہی آقا حسین آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ملا عباس چاہتے اٹھ کر کھڑے ہو کر مولا کا استقبال کرے، غلام نے کہا نہیں نہیں، حسین نے منع کیا ہے کہ استقبال کو نہ آنا، بس عزیزو مولا تشریف لائے۔ ملا عباس اٹھنا چاہتے، ایک مرتبہ بیٹھ جاؤ، تمہیں حسین کے حق کا واسطہ ہے، ارے تم اس قدر خستہ ہو، اتنی دور کی سفر طے کر کے آئے ہو، کھڑے نہ ہونا حسین کے استقبال کو۔ بس عزیزوں میں اتنا کہوں گا، اے میرے مولا تمہیں اپنے زائرین کی خستگی برداشت نہیں ہے، ارے اس بہن سے پوچھو جو کربلا سے کوفے سے شام جا رہی ہے۔ اجرکم اللہ، مولا تشریف لے آئے۔ آنے کے بعد اپنے عزاداروں کے بارے میں پوچھا، بعضوں کو سلام کہلوایا اور ایک آخری درخواست کی۔ کہا ملا عباس اب جب میرے حرم میں آنا شب جمعہ تو اکبر کے حال کا نوحہ نہ پڑھنا۔ بس عزیز و قیامت کا منظر تھا۔ ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کر کہتے ہیں آقا کوئی خطا ہو گئی ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ کہا نہیں کوئی خطا کوئی غلطی نہیں ہوئی، ملا عباس میرے حرم میں میری ماں تھی، تم نے اکبر کے حال کا نوحہ پڑھا، جب سے تم نے نوحہ پڑھا ہے میری ماں گریہ کر رہی ہے، خاموش نہیں ہوتی۔ اجرکم اللہ۔ عزیز و اکبر کے مصائب اتنے سخت ہیں، آپ جانتے نا کربلا کے دشت میں جب کوئی نہ رہا، مقاتل میں ملتا ہے کہ فَلَمَّا لَمْ يَبْقَى مَعَهُ سِوَى أَهْلِ الْبَيْتِ، جب حسین کے ساتھ اب کوئی باقی نہ رہا، فَاسْتَعْظَنَا أَبَاهُ فِي الْقِتَالِ، اکبر آگے بڑھے، بابا سے مرنے کی اجازت طلب کی، جوان لال بیٹا جوان لال باپ سے مرنے کی اجازت طلب کرے، یہ منظر کتنا سخت ہوگا۔ حسین نے کہا بیٹا پہلے خیمے میں جاؤ، اہل حرم سے رخصت ہو لو۔ بس عزیزو زینب کے خیمے میں آئے، سر جھکائے کھڑے ہیں، پھوپھی اماں عجیب انداز سے سوال کیا، پھوپھی اماں اکبر عزیز ہے؟ کہا میرے لال اکبر بہت عزیز ہے۔ کہا پھوپھی اماں اکبر عزیز ہے یا حسین عزیز ہے؟ بس اتنا کہنا تھا۔ اکبر تھا زینب نے کہا اکبر تو جانتا ہے کہ زینب کے لیے حسین کتنا عزیز ہے، بس اتنا کہنا تھا۔ ایک مرتبہ پھوپھی اماں آج اکبر کو حسین پہ قربان ہونا، بس عزیز اتنا کہنا تھا۔ زینب نے کہا جاؤ میرے لال میں نے تمہیں اجازت دی۔ عزیز و روایت کا جملہ ہے جب جناب علی اکبر خیمے سے نکل رہے تھے، کبھی خیمے کا پردہ گرتا تھا، کبھی اٹھتا تھا، کبھی گرتا تھا، کبھی اٹھتا تھا۔ اللہ اللہ، بعض اہل مقاتل لکھتے ہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا ہو۔ ہاں عزیزو جانتے ہو نا، عجب نہیں کوئی بچی اکبر کے دامن کو پکڑ کے کہتی بھیا
کہاں جا رہے ہو؟ ارے جو بھی گیا واپس نہ آیا۔ ہاں عزیزو، اب حسین کی بارگاہ میں آتے ہیں، آقا کے سامنے دست ادب جوڑ کے کہتے مولا اجازت دے دیجئے۔ معلوم ہے مقتل کا جملہ ہے، ثم نظر الیہ، نظر آسن مٹو، حسین نے اب جو اکبر کی جانب دیکھا، جب حسرت بھری نگاہ سے دیکھا۔ اب تصور کر سکتے ہو اولاد والو، جب باپ کو معلوم ہو جائے کہ اب اکبر نہ آئے گا واپس، نظر آئے اس حسرت بھری نگاہ سے دیکھا، اجازت دے دی، بس عزیزو اجازت تو دے دیا، لیکن اب اس بھرے دشت صحرا میں حسین کا کوئی نہیں ہے۔ ایک جملہ فرماتے ہیں اللہم شہد قد بوض الیہم غلام اشبہ الناس، اے میرے خدا تو گواہ رہنا کہ اب وہ غلام جا رہا ہے جو تیرے رسول سے سب سے زیادہ خلقاً و خلقاً و منطقاً برسولک سب سے زیادہ شبیہ تھا۔ بس عزیزو اکبر کو روانہ تو کر دیا، اکبر گھوڑے پہ سوار تو ہو گئے، لیکن ایک آہٹ محسوس کی۔ اب جو پلٹ کے دیکھا، کیا دیکھتے ہیں کہ صحیح باپ کمر تھامے پیچھے پیچھے چلا رہا ہے، خود کو گھوڑے سے گرایا، بابا الوداع کہہ چکے تھے۔ حسین نے عجیب جواب دیا، اے میرے لال، اگر صاحب اولاد ہوتے تو یہ سوال نہ کرتے۔ بس عزیزو خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام حسین کے۔ ایک ایسا وقت بھی آیا، اکبر جنگ کرتے رہے، جنگ کر کے لوٹے ہیں، بابا کی خدمت میں آ کر کہتے بابا آپ نے میری جنگ دیکھی؟ کہاں میرے لال تمہاری جنگ دیکھی؟ تم اپنے دادا کی طرح جنگ کرتے ہو۔ کہا بابا کچھ انعام مانگ سکتا ہوں؟ کہا میرے لال کیا مانگنا چاہتے ہو؟ فرمایا یا ابا العطش قد قتلنی، اے بابا یہ پیاس مارے ڈال رہی ہے، بابا اگر ممکن ہے تو چند قطعے آپ دے دے، میرا دل کہتا ہے۔ اکبر نے پانی نہیں مانگا تھا، دنیا والوں کے سامنے حسین کی پیاس کو اظہار کرنا چاہتے تھے۔ حسین نے کہا اپنی زبان کو میری زبان پہ دو۔ اب یہ کہتے ہوئے زبان بابا آپ کی زبان پہ تو کاٹے پڑے۔ بس عزیزو اب دوبارہ روانہ ہوئے مقتل کی سمت، اب جو جا رہے ہیں تو واپس نہ آئیں گے۔ میدان قتال میں جنگ کی، لیکن کب تک جنگ کرتے؟ چھپ کے ظالموں نے حملہ کیا، ایک شکی نے نیزہ مارا، سینے اکبر پہ لگا، آواز دے السلام علیک یا ابتا۔ حسین دوڑے یا علی کہتے ہوئے، مجھے نہیں پتا، ارے نجف میں سونے والے علی کو بلا رہے ہیں یا کربلا کی خاک پر ایڑیاں رگڑنے والے علی کو خدا یہ منظر کسی باپ کو نہ دکھائے۔ جو حسین نے دیکھا اکبر کا ایک ہاتھ سینے پر ہے۔ حسین قریب پہنچے، میرے لال یہ سینے پہ ہاتھ کیوں ہے؟ بابا نیزے کی انی درائی ہے۔ بس عزیزو آستین پلٹا، نیزے کی انی کو نکالتے ہیں، نیزے کی انی نہ نکلی بلکہ اکبر کا جگر عزیزو کلیجہ نکل آیا، روح پرواز ہونے والی ہے۔ بابا سے ایک جملہ آخری وقت کہہ کے گئے، یا باہا جدی قد سکانی، بابا پریشان ہوئیے گا، میں نے تم سے پانی مانگا تھا، دیکھو یہ جد ہیں جو مجھے پانی پلا رہے۔ بس عزیزو حسین نے لاش اکبر اٹھایا، چند قدم چل سکے، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ اور اپنے بھائی کا جنازہ اٹھاؤ۔
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون بذنب قضائه وتسلیما لأمره۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ ہمیں جو بیماروں نے شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ ہمیں جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ ہمیں جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ ہمیں جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عنایت فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ ہماری اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ ہم سب کو حج زیارات سے مشرف فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ تمام مومنین مومنات کے سوار بیماری سے حفاظت فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ ہمیں زیادہ سے زیادہ عزاداری سید الشہداء کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ معبود تجھے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا واسطہ، وارث عدل و انصاف امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک اے جعلی اکبر بے جعلی اکبر، اے جعلی اکبر بے جعلی اکبر، اے یوسف ثانی گلے ریحان علی اکبر، اے جعلی اکبر بے جعلی اکبر، وقفہ نہ دیا مر گئے جوانی نے تمہیں، ہاں مادر کو رہا بیاہ کا ارمان علی اکبر، اے جعلی اکبر بے جعلی اکبر، اے بیٹا کن نازوں سے پالا تمہیں، سینے پہ سلا کر، اے 18 برس کے میرے مہمان علی اکبر، اے جعلی اکبر بے جعلی اکبر، اے بیٹا کیوں ماں سے خفا ہو گئے، کیوں خون سدارے، ارے گربانوں کا کیوں کر گئے ویران علی اکبر، اے جعلی اکبر بے جعلی، اے جعلی اکبر، اے جعلی اکبر بے جعلی، اے جعلی اکبر بے جعلی اکبر، 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 اے جعلی اکبر بے جع
فرمان علی اکبر، اے جان علی اکبر، بے جان علی اکبر، اے بیٹا مجبور ہے ماں غسل و کفن دے نہیں سکتی، برداشت کا ممکن نہیں سامان علی اکبر، اے جان علی اکبر، بے جان علی اکبر، اے بیٹا اب زندگی مادر کو گوارا نہیں تجھ بھی، اے مجھ کو بھی بلا لے تیرے قربان علی اکبر، اے جان علی اکبر، بے جان علی اکبر، اے جان علی اکبر، بے جان علی اکبر، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ اکبر نے دی صدا سینے میں ہے نیزہ، گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا سنبھالنا، اکبر نے دی صدا سینے میں ہے نیزہ، گھوڑے سے گر رہا
وارثہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ السلام علیکم یا وارث موسیٰ کلیم اللہ السلام علیکم یا وارث عیسیٰ روح اللہ السلام علیکم یا وارث محمد حبیب اللہ السلام علیکم یا وارث امیر المؤمنین السلام علیکم یا ابن محمد المصطفیٰ السلام علیکم یا ابن علی المرتضیٰ السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہرا السلام علیکم یا ابن خدیجۃ الکبریٰ السلام علیکم یا سار اللہ وابن سارہ والوتر الموتور اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها وأشهد أنك من دائم الدين وأركان المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرزي الزكي الهادي المهدي وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والأروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وأشهد أن الله وملائكته وأنبياءه ورسوله أني بكم مؤمن وبآياتكم موقن بشرع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم زیارت جناب علی ابن الحسین علیہ السلام السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم یا ابن نبی اللہ السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین السلام علیکم یا ابن الحسین الشہید السلام علیکم ایھا الشہید وابن الشہید السلام علیکم ایھا المظلوم وابن المظلوم لعن اللہ امتا قتلتک ولعن اللہ امتا ظلمتک ولعن اللہ امتا سمعت بذلک فرضیت به زیارت جملہ شہداء کربلا علیہم السلام السلام علیکم یا اولیاء اللہ وحباؤہ السلام علیکم یا اصفیاء اللہ وعبداؤہ السلام علیکم یا انصار دین اللہ السلام علیکم یا انصار رسول اللہ السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین السلام علیکم یا انصار فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن ابن علی ولی الناصح السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم زیارت جناب عباس علیہ السلام السلام علیکم یا مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام یا ابن امیر المؤمنین علیہ السلام السلام علیکم ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ اشہد انک قد جاہدت ونصحت وصبرت حتی اتاک الیقین لعن اللہ الظالمین لکم من الاولین والآخرین والحقهم بدرک الجحیم السلام علیکم یا افضل الشہداء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغربا السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا شمس الشموس السلام علیکم یا انیس النفوس السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم السلام علیکم یا ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ رضا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتنة الزمان السلام علیکم یا شیخ القرآن السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا امام زمانہ ھذا عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک واجعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.